دوستو عرفہ کا روزہ کن پر منع ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان لازمی سن لو۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہر مسلمان یہ سچ ضرور جان لے کہ ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ یوم عرفہ کے دن جس دن کی عبادت کے بدلے اللہ پاک پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف فرماتا ہے، اسی دن کچھ لوگ اتنی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی وہ ساری مشقت، وہ سارا روزہ اور وہ ساری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے جس سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ انجان ہیں۔ ہم جوش میں آ کر روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اس دن روزہ رکھنے سے سخت منع فرمایا ہے، اور جو لوگ یہ حکم جانتے ہوئے بھی عمل نہیں کرتے وہ اصل میں عبادت نہیں کر رہے، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ 4 ایسی کیٹیگریز یعنی قسمیں بتانے والا ہوں جن پر اس دن روزہ رکھنا شرعاً منع ہے، اور اگر آپ کا تعلق ان میں سے کسی ایک سے بھی ہے تو خدارا آج ہی اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ کی اگلی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج کی باتیں سننے کے بعد آپ کا یوم عرفہ منانے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ آخری پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نے اسے مس کر دیا تو شاید آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلا اور سب سے اہم پوائنٹ جس پر آج کل ہر بندہ الجھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یار حاجی تو عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، وہ تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، تو کیا ہم وہاں کے حساب سے روزہ رکھ کر زیادہ ثواب نہیں کما سکتے؟ دوستو اب میری بات ذرا غور سے سننا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسلام جذبات کا نام ہے یا اسلام اتباع سنت کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے میدان میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ دوستو ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن میدان عرفات میں روزہ رکھا تھا؟ بالکل نہیں۔ دوستو اب یہ بات غور طلب ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ ثواب کا علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا کتنا بڑا اجر ہے؟ یقیناً ان کو ہم سے کروڑوں گنا زیادہ علم تھا، پھر انہوں نے کیوں روزہ نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ ثواب نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنت قائم کی کہ اس دن اس میدان میں اللہ کے مہمانوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل ڈر۔ ہم اکثر اپنی طرف سے نیک بننے کے چکر میں اس سنت کو توڑ دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے عمل سے قائم کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ رکھ کر زیادہ ثواب کما لوں گا، حالانکہ ہم اس وقت اس سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر دکھائی تھی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک قسم کی نادانی ہے جو ہم ثواب سمجھ کر رہے ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات کے دن حاجیوں کے لیے کھانے پینے کی اجازت صرف اس لیے دی ہے تاکہ ان کے جسم میں طاقت رہے۔ آپ خود سوچیں، وہ تپتی دھوپ، وہ میدان عرفات، وہ دعاؤں کا وقت، اگر حاجی روزہ رکھ لیں گے، پیاس کی شدت ہوگی، کمزوری ہوگی، تو کیا وہ اتنی تڑپ کے ساتھ دعائیں مانگ سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کو اس دن اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ پورے زور و شور سے، پوری طاقت سے اللہ کو منا سکیں، دعائیں مانگ سکیں اور اپنے گناہوں کا حساب صاف کر سکیں۔ اب جو لوگ یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ ہم زیادہ ثواب کما لیں گے، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکمت کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے حاجیوں کے لیے رکھی ہے۔ دوستو دین کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار میں روزہ رکھ کر دیکھتا ہوں شاید مجھے زیادہ ثواب مل جائے۔ نہیں بھائی، دین کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہی حرف آخر ہے۔ اگر وہاں روزہ رکھنا سنت ہوتا تو آج پوری دنیا کے حاجی روزہ رکھ کر حج کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو حاجی کی بھوک نہیں، حاجی کی وہ آہو پکار چاہیے جو اسے عرفات میں کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی نیکی کو فوقیت دیتے ہیں
تو ہم اللہ کو راضی کرنے کی بجائے خود کو الجھن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب تک یہ سمجھتے تھے کہ روزہ رکھنا ہی سب سے بڑا ثواب ہے، اور کیا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حقیقت جاننا کتنا ضروری تھا؟ دوستو، اپنے دل کی بات ایمانداری سے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ کیا آپ تیار ہیں کہ اب ہم صرف وہی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ چاہے ہمارے جذبات کچھ بھی کہیں، آپ کا ایک ایک کامنٹ بتائے گا کہ آپ حقیقت کے متلاشی ہیں۔ کامنٹ کریں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے بھائیوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تو ہو گئی حاجیوں کی بات، جو کہ سب سے پہلا اور اہم پوائنٹ تھا۔ اب اگلا مرحلہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس دن روزہ نہ رکھوں تو میری تو پوری سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوستو، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اتنی جلدی ناراض ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے یا کسی شرعی رکاوٹ کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، یا پھر یہ ہمارا بنایا ہوا ڈر ہے؟ اب اگلا حصہ ایسا ہے جو آپ کے سارے شکوک و شبہات مٹا دے گا، کیونکہ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کے لیے روزہ رکھنا منع تو ہے، لیکن وہ اپنی جان پر کھیل کر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پوائنٹ مس مت کرنا، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب ذرا اس دوسرے پوائنٹ پر غور کریں جو ہم میں سے ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شوگر کے مریض ہیں، یا جنہیں کوئی ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹرز نے سخت منع کیا ہے کہ بھائی خالی پیٹ نہ رہنا ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں، عرفہ کا دن ہے، میں تو روزہ رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوستو، اب آپ خود بتائیں، کیا یہ دین ہے یا یہ ہماری اپنی ہی بنائی ہوئی ضد ہے؟ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خود رخصت دے دی، جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ میرے بندے اگر بیمار ہو تو روزہ نہ رکھ، تیری جان زیادہ قیمتی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس رخصت کو ٹھکرا کر خود کو تکلیف دینے والے؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اپنی ذات پر؟ ایک بہت بڑا ڈر اور غلط فہمی، اکثر لوگ یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، یا اگر میں نے روزہ نہ رکھا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے جب ہم اس کے حکم کو ماننے کی بجائے اپنی انا کی پیروی کرتے ہیں۔ جب آپ کا جسم روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، جب آپ کا دل یا دماغ آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو اس حالت میں روزہ رکھ کر اپنی صحت برباد کرنا ثواب نہیں بلکہ یہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔ ہم اس نعمت صحت کو ضائع کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی تھی۔ دوستو، ایک اور بات یاد رکھیں، اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو انسان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق تمہارے اپنے جسم پر بھی ہے۔ آپ کا جسم آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اپنی امانت کو بیماری کی حالت میں اذیت دے رہے ہیں تو کل کو اللہ کے سامنے اس کا حساب کون دے گا؟ دوستو، مجھے ایسے کئی لوگوں کا پتہ ہے جنہوں نے ضد میں روزہ رکھا اور عرفہ کی شام تک وہ ہاسپٹل میں تھے، عبادت تو دور کی بات، وہ اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھے۔ اب آپ خود ہی بتائیں، کیا ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی؟ کیا ایسی ضد سے آپ کو وہ اجر ملے گا جو ایک تندرست بندے کے روزے سے ملتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک جال ہے جو ہمیں نیکی کے نام پر بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں مجھے ایک بہت سنجیدہ بات کا جواب چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے دین کو اتنا مشکل بنا لیا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی آسانیوں کو بھی گناہ سمجھنے لگے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ جانتے بوجھتے بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی؟ سچ سچ کامنٹ باکس میں لکھیں، کیا آپ کے نزدیک یہ ضد ہے یا واقعی ایمان کی نشانی؟ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کامنٹ باکس میں ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آپ کے کامنٹس پڑھ کر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ صحت بچانا بھی ایک عبادت ہے۔ اپنا کامنٹ ضرور لکھیں، میں آپ سب کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ دوستو، اب ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں شریعت نے خود روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بحث کرتے ہیں کہ نہیں، میں تو رکھوں گا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں اور کیوں ان کا روزہ رکھنے پر اصرار کرنا اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب بنتا ہے؟ اگلا حصہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کا پورا نظریہ بدل جائے گا۔ اس کو مس کرنے کا مطلب ہے اپنی لا علمی کو برقرار رکھنا۔ تیار رہیں، کیونکہ اگلی بات آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میرے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں اس تیسرے پوائنٹ کی جو شاید سب سے زیادہ حساس ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رخصت دی ہے کہ بھائی
तुम इस दिन रोज़ा ना रखो, लेकिन वो अपनी ज़िद में आकर या ये समझ कर कि शायद मैं ज़्यादा नेक बन जाऊंगा रोज़ा रखने पर अड़ जाते हैं। देखें दोस्तों, मिसाल के तौर पर वो ख़वातीन जिन्हें अल्लाह ने कुछ ख़ास अयाम यानी हैज़ वगैरह में नमाज और रोज़े से छूट दी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये छूट कोई आम बात नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह ने कह दिया कि इस हालत में तुम्हें रोज़े की ज़रूरत नहीं, तो फिर खुद को तकलीफ में डालना या रोज़ा रखने की कोशिश करना ये अल्लाह की रुखसत को रद्द करने के मुतरादिफ है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार अगर मैं इस हालत में भी रोज़ा रख लूँ तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? मेरे भाइयों, आप अल्लाह के हुक्म को मानकर सवाब कमाएंगे या अपनी मर्जी करके? अगर अल्लाह ने आपको किसी काम से रोका है तो उस काम को ना करना ही उस वक्त आपकी सबसे बड़ी इबादत है। अक्सर लोग यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने रोज़ा रख लिया तो शायद मेरा भी अरफा का सवाब लिखा जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब अल्लाह ने आपके लिए रुखसत लिख दी तो रोज़ा ना रखना ही आपका असल अमल है। उस वक्त रोज़ा रखने की कोशिश करना ऐसे ही है जैसे बंदा कहे कि मैं अल्लाह की दी हुई रुखसत को नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी करूँगा। क्या आपको नहीं लगता कि ये सोच हमारे ईमान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? हम दीन में इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इस्लाम आसानी का नाम है। जिस तरह अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी, इसी तरह कुछ ख़ास हालतों में ख़वातीन के लिए रोज़ा छोड़ना न सिर्फ इजाज़त है बल्कि यही शरई हुक्म है। इसमें ज़िद करना या ये सोचना कि मैं तो रोज़ा रख कर ही रहूँगी, ये दीन की रूह के ख़िलाफ़ है। इबादत वो है जो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके से हो, ना कि वो जो हमारे अपने जज्बात से हो। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमने दीन को अपनी मर्जी का एक खिलौना बना लिया है? जहाँ हमारा दिल करता है हम सख्त हो जाते हैं और जहाँ दिल करता है हम नरम हो जाते हैं। अगर आज आपको ये बात समझ आ गई है कि अल्लाह की दी हुई छूट को कबूल करना भी इबादत है, तो अभी कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी बात का इजहार करें। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने भाई और बहनें अब ये मानते हैं कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी अकल को इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए और वही करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। दोस्तों, अभी कमेंट करें। आपका एक कमेंट बहुत से लोगों की उलझन दूर कर सकता है। मैं आप सब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। देखें भाइयों, ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये कोई छोटी बातें नहीं हैं। हम जिंदगी भर छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपनी असल इबादत को ज़ाया कर बैठते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा बाकी है, वो ये कि अगर रोज़ा नहीं रखना तो फिर उस दिन का हकीकी सवाब कैसे कमाएं? वो कौन से काम हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं जो शायद रोज़े से भी ज़्यादा अजर रखते हों? दोस्तों, ये आखिरी हिस्सा आपकी वीडियो की जान है, इसे मत छोड़िएगा, क्योंकि असल कामयाबी इसी में है कि हम सही वक्त पर सही अमल करें। अगला हिस्सा बहुत ही ख़ास है मेरे भाइयों। चौथी और सबसे अहम कैटेगरी वो है जिन्हें शरीयत की ज़ुबान में ज़ईफ़ या कमज़ोर कहा जाता है। इसमें वो बुज़ुर्ग शामिल हैं जिनकी उम्र इस कदर ज़्यादा है कि वो रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं रखते, और वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोई ऐसी शदीद बीमारी है जिसमें रोज़ा रखने से उनके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान या कमज़ोरी का ख़तरा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बीमारों जैसा पॉइंट हो गया, लेकिन नहीं। यहाँ फ़र्क ये है कि कुछ लोग अपनी बीमारी को छुपाकर या अपने बुढ़ापे की कमज़ोरी को नज़रअंदाज करके रोज़ा रखते हैं और फिर शाम तक वो इस कदर बेहाल हो जाते हैं कि उनसे नमाजें भी अदा नहीं हो पाती। दोस्तों, याद रखें, अरफा का दिन इबादत का दिन है, तस्बीह का दिन है, दुआओं का दिन है। अगर आपने रोज़ा तो रख लिया लेकिन भूख और प्यास की वजह से आप इतने निढाल हो गए कि आपसे अपनी ज़ुबान से ज़िक्र इलाही भी नहीं हो रहा, आपसे सजदा भी ठीक से नहीं हो रहा, तो आपने इस दिन को इबादत में गुजारा या अज़ियत में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन में आसानी का सबक दिया है। अगर आपका जिस्म इस काबिल नहीं है कि आप रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत कर सकें, तो अल्लाह ताला उस दिन आपसे रोज़े का तकाजा नहीं कर रहा, वो आपसे आपकी उस इबादत का तकाजा कर रहा है जो आप तंदुरुस्ती के साथ कर सकते हैं। ये लोग जो अपनी जान को मुशक्कत में डालकर रोज़ा रखते हैं वो असल में अल्लाह के उस हुक्म को भूल जाते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहता। तो भाइयों, अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो ज़िद छोड़ दें। रोज़ा ना रख कर अल्लाह के ज़िक्र में वक्त गुजारना उस रोज़े से 1000 दर्जे बेहतर है जिसके बाद आप अल्लाह के सामने झुकने की हिम्मत भी ना रख सकें। दोस्तों, ये चारों कैटेगरीज यानी कि हाजी, बीमार, ख़ास हालात वाली ख़वातीन
اور شدید کمزور لوگ وہ ہیں جنہیں دین نے بہت پیار سے رخصت دی ہے۔ اس رخصت کو قبول کرنا دراصل اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آخر میں سب سے اہم بات جو شاید آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ کر پریشان ہوں گے کہ اگر میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا میرا عرفہ کا دن خالی جائے گا؟ کیا مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا؟ تو دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر شریعت نے آپ کو روزہ رکھنے سے روکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ ارے نہیں، اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے۔ اگر آپ بیمار ہیں، مسافر ہیں یا شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ کے لیے روزہ رکھنے سے بھی بڑے کام موجود ہیں۔ پہلا کام، کثرت سے ذکر الہی کریں، تسبیح اٹھائیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں۔ عرفہ کا دن دعاؤں کا دن ہے اور اللہ کے ذکر کا ثواب تو روزے سے کسی صورت کم نہیں۔ دوسرا کام، خلوص دل سے دعائیں مانگیں۔ عرفات کے میدان میں حاجی جب دعائیں مانگ رہے ہوں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے رب کو منائیں۔ یقین جانے وہ آنسو جو خلوص دل سے نکلیں وہ کسی بھی بڑے سے بڑے روزے سے زیادہ وزنی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا کام، صدقہ و خیرات کریں۔ جس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا اسی دن اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ آپ کے لیے روزے سے بھی زیادہ اجر لکھ سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، دین صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ جس دن آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ آپ کو اس اطاعت کا ثواب دے گا جو شاید 1000 روزوں سے بھی زیادہ ہو۔ آپ نے بس اپنی نیت صاف رکھنی ہے اور اللہ سے جڑے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ ان تمام الجھنوں کا حل ہے جو ہمیں برسوں سے پریشان کر رہی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کا کوئی بھی کنفیوژن دور کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی اور بھائی کو بھی کسی غلطی سے بچا لے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی سچی اور کھری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو نیچے کامنٹ باکس میں آج کی پوری ویڈیو کا کوئی بھی ایک سبق جو آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو وہ ضرور لکھیں۔ میں آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا انتظار کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔